سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے آج کل گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ موٹاپا یعنی کہ اوبیسٹی اور نمک کا اس سے کیا تعلق ہے اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر کے اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نمک کے اضافی مقدار کے جو ضرر رساں اثرات ہوتے ہیں انسانی جسم کے اوپر، اس کے بارے میں آپ سے تذکرہ کریں گے کہ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ اضافی نمک جو ہے وہ خون کے حجم کو بڑھانے کا موجب ہوتا ہے، یعنی کہ خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نمک پانی کو ہولڈ کرے گا اور پانی خون میں شامل ہوگا تو اس کا جو ہے نا اس کا حجم زیادہ بڑھ جائے گا، اس کا والیوم جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا، اور یہ کیفیت دل کی کارکردگی پر منفی اثرات ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم تو وہ دل تو اتنا ہی کام کرتا ہے کہ جتنے اس کو کام کرنا ہے، لیکن پھر اسے اضافی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ خون زیادہ ہو گیا پانی کی وجہ سے، تو اس کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے۔ جب اضافی کام کرنا پڑتا ہے لازمی بات ہے کہ پھر وہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یعنی فیلئر میں جانے لگتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ جب بہت زیادہ نمک کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہڈیوں سے کیلشیم کو نکالنے کا سبب بنتا ہے، اور کیلشیم کی کمی جو ہے وہ ہڈیوں کو کمزور بنا دیتی ہے، جیسے کہ بہت ساری بیماریاں آپ نے دیکھا ہوگا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، آسٹیوپروسس وغیرہ اس قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں وہ نمک کا زیادہ استعمال اور کیلشیم کا باہر نکالنا وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور ہم لوگ وہ خیال بھی نہیں کرتے، نہ کیلشیم استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہڈیوں میں اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور کمزوری بڑھنے لگتی ہے اور بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں۔ اچھا، اضافی نمبر 3 پہ کیا ہے کہ اضافی نمک کی وجہ سے گردوں کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر آپ زیادہ نمک لیں گے تو گردوں کو بھی لازمی بات ہے زیادہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ گردوں کو جو آپ کی کڈنیز ہیں اس کو نمک کی یہ جو زیادہ مقدار ہے اس کو باہر خارج کرنی ہی ہے۔ اگر وہ نہیں خارج کرے گا تو اور زیادہ پرابلمز ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ اتنا کام کرتا ہے کہ اضافی مقدار جو ہے نا وہ اس کو خارج کر دے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو بہت جلد جو کڈنیز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح کیلشیم نکالنے کے چکر میں کہ کیلشیم جسم سے باہر نکل جائے تو یہ جو ہے نا گردے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور پھر لازمی بات ہے کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کمزور ہونے کے بعد وہ فیلئر میں جانے لگتے ہیں۔ دیکھیں کتنی چھوٹی مختصر سی چیز ہے کہ جس سے جسم کی جو ہے عمارت اس کا وہ تہس نہس ہو جاتی ہے۔ تو گردے روزانہ تقریباً 4 تا 6 گرام نمک آسانی سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ مقدار جسم میں ذخیرہ ہو جاتی ہے جو جلد یا بدیر مختلف بیماریوں کا موجب بنتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ اضافی نمک سے جسم کا وزن بہت جلد بڑھ جاتا ہے، کیونکہ گردوں کے ذریعے سوڈیم کو فلٹر کر کے اضافی نمک کو خارج کیا جاتا ہے۔ سوڈیم ہی نمک کا مرکب بناتا ہے۔ اگر گردے کم مستعدی سے کام کریں، یعنی کہ سلو ہوتے رہیں اور کام صحیح طریقے سے نہیں کریں آہستہ آہستہ، تو سوڈیم کی مقدار زیادہ جمع ہونے لگتی ہے۔ چونکہ گردے خون میں سوڈیم کی مقدار کے تناسب سے پانی کی مخصوص مقدار رکھنے کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں، چنانچہ جسم میں زیادہ نمک زیادہ پانی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ پانی ہولڈ ہو جاتا ہے تو پھر جسم میں سوجن اور جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے کہ رطوبت والی سوجن جسم میں کہیں بھی ہو، نمک کی وجہ سے اس میں بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے کہ زیادہ نمک کی وجہ سے شریانیں سخت ہو جاتی ہیں۔ پھر نمبر 7 پہ ہے زیادہ نمک جسم کے مختلف فاضل مادوں کے اخراج میں
رکاوٹ کا بھی سبب ہے، جیسے یہ یورک ایسڈ کے اخراج میں مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے کہ بازاری نمک کو تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت یعنی گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ اس طرح پوٹاشیم کلورائڈ، سلفیٹ اور دیگر کلورائڈز کھانے کے نمک میں شامل کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی میں مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتے اور ان میں نامیاتی سوڈیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور نامیاتی سوڈیم کی کمی سے سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے مسائل یعنی کہ جو لنگز کے مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں، کیونکہ نامیاتی سوڈیم جسمانی نظام سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آرگینک سوڈیم جو ہوتا ہے وہ جسمانی نظام سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اور اگر یہ نہ خارج ہو تو پھر لازمی بات ہے کہ سانس کی نالیاں اور جو پھیپھڑوں کے مسائل ہیں وہ جنم لینے لگتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر آپ صرف اپنی ٹیبل سے نمکدانی کو ہٹا دیں اور کھانے میں بس حسب ذائقہ یعنی کہ ہلکا پھلکا نمک ڈالیں یا جیسے کھانا صحیح لگے آپ کو، تو آپ کتنی ڈھیر ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جن میں موٹاپا ہے اور پھیپھڑوں کے امراض ہیں، گردوں کے امراض ہیں، دل کے امراض ہیں، خون کے امراض ہیں۔ صرف چھوٹی سے اپنے کنٹرول کرنے سے اپنے زبان کے ذائقے کو، تو آپ کتنی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جو ویڈیوز ہم ڈال رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہوں گے اور تھوڑا تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے ہوں گے، تاکہ ڈاکٹر کی چکر نہ لگانے پڑیں، ہاسپٹل کی لائنز میں نہ بیٹھنا پڑے، کھڑے ہونا پڑے۔ تو کوشش کیجئے، تھوڑی کوشش ہم کر رہے ہیں، تھوڑی سی آپ کریے، بہتری ہوگی۔